آپ اس گھر کی باغ دوڑ بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر حوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اس باب میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا، مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور حامد کی پرورش میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ بغیر کسی رشتے کے اس گھر اور گھر والی سے بہت مضبوط رشتہ بن گیا۔ 3 سال بعد سیم اٹھو۔ حوریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلد کی اٹھو بابا، تمہارا انتظار کر۔ دروازہ کھولنے سے حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کیا بھابھی، آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں؟ سیم نے بیزاری سے کہا، سیم تو کبھی نہیں سدھرے گا۔ 5 منٹ میں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی بھابھی، میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں اور آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں، تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہاری پر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی، آپ اس دنیا کے سب سے ظالم بہن ہیں۔ دیور جی، آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے ڈرامے بازیاں بند کریں اور تیار ہو کے 3 منٹ میں نیچے آئیں۔ تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینکس بھابھی، یو آر دا بیسٹ بھابھی۔ سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور حوریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی۔ اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا اور پھر اپنے لاڈلے حامد کو تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اسی طرح گھر کے مختلف کام میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتا ہے اور ان کا خیال رکھنا۔ پہلے جب آہل کی تصویروں پر نظر پڑتی تو احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز آہل ہے، حامد کی ماما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد منیجر آہل رضا کو تو بھول ہی گئی تھی، اور وہ آہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟ حوریہ نے سوئے ہوئے حامد کو دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ سویا ہوا حامد اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ اکثر وہ سوئے ہوئے کو چومنا شروع کر دیتی اور ڈسٹرب ہو کر اٹھ جاتا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتا اور حوریہ کو تنگ کرتا۔ حوریہ نے ایک نظر 7 بج جاتی گھڑی کو دیکھا اور پھر حامد کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھے پر پیار کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ حامد، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اور گڈ بائے، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، مما سونے دے، نیند آ رہی ہے۔ اگر آپ سوتے رہو گے تو اسکول کیسے جاؤ گے؟ حوریہ نے حامد کو گدی گاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اسکول نہیں جانا، اسکول گندا ہے۔ حامد نے حوریہ کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ماما تنگ نہ کریں، سونے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ، بس مجھے یہ بتا دو کہ ماما کا بیبی کون ہے؟ میں، سوتے ہوئے جواب آیا۔ ماما کا شونو کون ہے؟ حامد، مما کی جان کون ہے؟ میں ہوں ماما، آپ کی جان۔ حامد نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب لاسٹ کوسچن، ماما کا سپر ہیرو کون ہے؟ میں ہوں آپ کا سپر ہیرو۔ حامد نے بیٹھ کر اپنے مسلز دکھاتے ہوئے کہا، نہیں تو حامد تو سپر ہیرو نہیں ہے۔ کیوں ماما، میں سپر ہیرو کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے کہ میری جان کہ آپ کو تو اسکول جانا اچھا نہیں لگتا اور سپر ہیرو تو روز اسکول جاتے ہیں اور ڈھیر سارا پڑھتے ہیں، تو پھر آپ سپر ہیرو کیسے بنو گے؟ کیسے ہوئے؟ حوریہ نے حامد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، مما میں اسکول جاؤں گا اور ڈھیر سارا پڑھوں گا، اب تو میں ہوں سپر ہیرو نا۔ حامد نے حوریہ کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور حامد کو اٹھا کر باتھ روم لے گئی، جہاں ایک اور امتحان اس کا انتظار میں تھا، اور وہ تھا حامد کو نہلانا۔ حامد بہت شرارتی بچہ تھا، ہر کام میں حوریہ کو بہت تنگ کرتا تھا، خاص کر کے کھاتے اور نہاتے وقت۔ یہ دونوں کام اسے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بابا آج ڈنر میں کیا بناؤں؟ حوریہ نے کرنل صاحب کو چائے کا کپ پکڑا کر ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے بیٹا، میں تو بس کچھ لائٹ سا کھاؤں گا، آج لنچ میں بہت زیادہ کھا لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج سیم کا فیوریٹ کچھ بنا لوں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اس نے۔ ہاں بیٹا، میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں وہ کچھ چپ سا ہے۔ کچھ بتایا اس نے تمہیں؟ نہیں بابا، میری تو اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آفس میں کوئی کچھ ٹینشن ہو۔ بابا وہ میں نے کچھ سوچا ہے،
سیم کے بارے میں اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولا بیٹا کیا بات ہے؟ کرنل صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بابا ماشاءاللہ سے سیم کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے اور جاب بھی بہت اچھی جا رہی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سیم کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود بھی اسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس آہل آ جائے پھر اس کی شادی کرتے ہیں۔ بابا آہل پتہ نہیں کب آتے ہیں، تب تک کہیں دیر ہی نہ ہو جائے۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے مناسب لفظوں میں بابا تک اپنا پیغام پہنچائے۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیسے دیر؟ آپ صاف بتائیں۔ کرنل صاحب نے حیرانگی سے کہا، بابا میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیم کے لیے ماہی کو مانگ لیتے ہیں، لیکن کل خالہ سے میری فون پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے باتوں باتوں میں ماہی کے لیے آئے ایک رشتے کا ذکر کیا۔ بابا ماہی بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم خالہ سے بات کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ حوریہ نے بظاہر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ وہ سیم کی پسند ماہی سے بھی واقف تھی اور بابا کی خواہش بھی جانتی تھی، اس لیے آج اس نے بابا سے بات کر ہی لی۔ بیٹا کیا سیم نے آپ سے کچھ کہا ہے اس بارے میں؟ نہیں بابا، سیم نے کچھ بھی نہیں کہا، اسے اس معاملے کی کوئی خبر ہی نہیں، یہ سراسر میرا ذاتی خیال ہے۔ بابا میں جانتی ہوں کہ آپ کا جھکاؤ پھپھو کی طرف ہے اور پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ نینا اور سیم کے حالات بہت مختلف ہیں، ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور ویسے بھی نینا کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا اور سیم ہم سب سے الگ نہیں رہ پائے گا۔ نینا اور ماہی دونوں ہی گھر کی بچیاں ہیں اور مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نینا کو خود کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوگی۔ نینا کے بہت سارے کزنز ہیں، اس کے چاچو فیملی کا مجھے ارادہ لگتا ہے کہ نینا کے لیے، لیکن ماہی کے جوڑ کر سیم کے علاوہ کوئی کزن نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی اتنی اچھی لڑکی کہیں باہر جائے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ حوریہ کی باتیں سن کر کرنل صاحب نے بس سر ہلایا۔ بابا مجھے بس حال کی بات سن کے یہ خیال آیا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر میں وہ لڑکی آئے جو اس گھر کو اپنا سمجھ کر جوڑ کر رکھے، باقی فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، اور جو بھی فیصلہ لیں مجھے امید ہے کہ سیم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حوریہ نے ایک آخری کوشش بھی کر لی اور جانتی تھی کہ بابا سے سیم کے حق میں فیصلہ لے کر اٹھے۔ بیٹا آج رات کا کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے کیا؟ حوریہ کرنل صاحب کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئی۔ نہیں بیٹا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو مجھے غلط فیصلے سے بچایا ہے، اور کھانا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ آج رات کا کھانا ہم سیم کی خالہ کے گھر کھائیں گے۔ آپ بس سیم سے بات کر لیں، پھر ہم آج ہی چلیں گے۔ کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو بابا، بہت اچھے ہیں، سیم بس آتا ہی ہوگا، میں اس سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ اسے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حوریہ کی بات سن کر کرنل صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ماما ہم چاچی سے کب جائیں گے؟ اب تو چاچو بھی آ گئے ہیں۔ حامد اپنے چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا جھول رہا تھا اور ساتھ میں حوریہ کا سر بھی کھا رہا تھا۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر تک چلیں گے، حوریہ نے ٹی وی پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ حامد کو تیار کرتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس کی چاچی دیکھنے جا رہی ہوں، تب سے لے کر اب تک وہ کوئی 20 بار یہی سوال پوچھ چکا تھا۔ حوریہ حامد کو یہ سب بتا کر اب بہت پچھتا رہی تھی۔ ماما جلدی چلے نا، مجھے اپنی چاچی دیکھنی ہے۔ حامد اب اگر آپ نے ایک بار بھی اور جانے کا کہا تو میں آپ کو بالکل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی۔ حوریہ نے دھمکی دی اور وہ جانتی تھی کہ یہ ضرور کام کرے گی، کیونکہ حامد باہر جانے اور گھومنے پھرنے کا بہت شوقین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ نے مجھے لے کر جانا ہے، میں اپنی چاچی دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ چپ کر کے ٹی وی دیکھو۔ ماما آپ نے بینگلز کیوں اتاری ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ حامد بہت ذہنی بچہ تھا اور حوریہ کو ہر وقت بہت دھیان سے دیکھتا رہتا تھا، چھوٹی سی تبدیلی بھی بہت جلد محسوس کر لیتا تھا۔ اسے حوریہ کی چوڑیاں بہت اچھی لگتی تھی، ہر وقت ان سے کھیلتے رہتا، خاص کر کے سونے کے وقت۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے وہ حوریہ کے کاموں میں مداخلت کرنا، ٹی وی پر کسی بھی لڑکی کی کوئی چیز اچھی لگتی تو فوراً کہتا، ماما آپ بھی یہ لو، ایسے بال بناؤ، ایسے کپڑے پہنو۔ وہ بینگلز اس ڈریس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو آپ دوسری پہن لیتی۔ بیٹا اس ڈریس کے ساتھ کی بینگلز نہیں ہے میرے پاس، ماما جب پاپا آئیں گے نا تب میں انہیں کہوں گی کہ وہ آپ کو ڈھیر ساری بینگلز لا کے دیں۔ ماما پاپا کب آئیں گے؟ حامد کی بات پر حوریہ کا دل یکدم تیز تیز دھڑکن شروع ہو گیا، اہل کی واپسی کو وہ بھول ہی چکی تھی۔ حامد جاؤ دیکھو بابا کیا کر رہے ہیں۔ حامد کے سوالات سے بچنے کا یہ طریقہ حوریہ کو ٹھیک لگا۔ حوریہ کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا، اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا۔ تبھی سیم آیا اور حوریہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی حامد کیا کہہ رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سیم نے پریشان ہوتے ہوا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حامد، ہم اس کی چاچی دیکھنے جا رہے ہیں، کیوں تم خوش نہیں ہو کیا؟ آپ کو اچانک بیٹھے بٹھائے خیال کیسے آ گیا؟ سیم نے چہلاتے ہوئے کہا، بیٹھے بٹھائے نہیں، کل میری سریہ خالہ سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ماہی کا رشتہ آیا ہے، بہت جلد وہ اس کی شادی کر دیں گی، تو بس تبھی مجھے بھی خیال آ گیا کہ سیم تو ماہی سے بھی بڑا ہے
اور बेरोजगार भी होते हुए भी अभी तक कनवारा घूम रहा है। तो बस मैंने बाबा से कहा कि मुझे मेरे हैंडसम भाई के लिए दुल्हन लानी है, बस जल्दी से आप इसकी किसी बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की से शादी कर दें। और बाबा ने कहा ठीक है, आज चलते हैं सैम की दुल्हन देखने। माँ भी प्लीज, ये सब बहुत जल्दी है। सैम ने निहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को इस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो इसे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो इसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे प्यारे भाई, अब हम मजीद नहीं रुक सकते, कहीं देर न हो जाए, वरना अच्छी लकड़ी के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर होनी थी वो तो हो चुकी। सैम ने हारते हुए लहजे में कहा। जब से इसे माही के रिश्ते का पता चला था वो काफी चुप हो गया था। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं बता दो, मैं बाबा से बात कर लूंगी। देर हो चुकी है, भाभी मैं जिसको लाइक करता था इसका रिश्ता हो रहा है। सैम ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम हमें बताते तो हम बात कर लेते। हुरिया ने भी अफसरदा होने की कोशिश करते हुए कहा। भाभी मैं भैया का वेट कर रहा था, मैं चाहता था कि वो खुद बाबा से बात करें और ये सब बाबा के थ्रू हो। मैं नहीं चाहता था कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। और इन्हें दिख होगा, आपको तो पता है बाबा पप्पा को कितना चाहते हैं और इनका इरादा भी इधर ही था। भैया ने जब से शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ था और मैं दोबारा बाबा को वो तकलीफ नहीं देना चाहता था। भाभी जो होना था वो हो गया, मैं इसे नहीं बदल सकता। बट आप प्लीज अभी कहीं मत जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज बाबा को अभी मना कर दें प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में जब हम संभल जाओगे, तुम संभल जाओगे तो शादी कर लेंगे। नहीं भाभी प्लीज अभी कुछ नहीं, ना बात और ना मंगनी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं सूर्य हाला को मना कर देती हूँ कि हम आज नहीं आ रहे, और ये भी कह देती हूँ कि माही का रिश्ता जो रिश्ता आया है इसके लिए हाँ कर दे। हमारा लड़का तो राजी नहीं है। बेचारी माही इतनी अच्छी लड़की पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई और पसंद है। हुरिया ने सैम की हालत पर तरस खाते हुए कहा। सैम तो उसके मुंह से माही का लफ्ज सुनकर ही हैरान हो गया। भाभी क्या कहा आपने? माही, अब माही की बात कर रही थी, आप माही की तरफ जा रही थी? सैम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दिया। जरा मुझे माही का नंबर तो मिला के देना, मैं इसे बता दूं कि हम नहीं आ रहे। बाबा को मैं तो तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश हुए थे वो कि माही इनकी बहू बनेगी, लेकिन अब है तुम फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगी। नहीं भाभी आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं, आप जाएं। पर वो लड़की माही है, वो लड़की है भाभी। सैम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा, और हुरिया खिलखिला कर हंस दी। हुरिया का हंसता देख कर सैम को अंदाजा हो गया कि वो इतनी देर से इसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया, इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी। बताया क्यों नहीं मुझे? सैम ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसरदगी बिल्कुल गायब थी। हाँ मुझे सब पता है, मैं बस इंतजार कर रही थी कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे बताते, लेकिन तुमने तो कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी, और माही ने तो वैसे ही नहीं बोलना था। तो जो करना था मुझे ही करना था। आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। बस जब मुझे हाला से माही के लिए आने वाले रिश्ते का पता चला तो मैंने इन्हीं लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया और मना कर दिया। और बाबा से बात की और उन्होंने माही के लिए राजी हो गए। हुरिया ने सैम के बाल बगाते हुए कहा। ओह भाभी, यू आर द ग्रेट, आई लव यू, यू आर द बेस्ट भाभी ऑफ द वर्ल्ड। भाभी आपको ये सब कैसे पता चला? आई मीन मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मुझे सब नजर भी आते हैं और समझ भी। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपते, और इधर तो बात ही मेरे इतने प्यारे भाई की थी, कैसे ना पता चलता। ये जो तुम हर वक्त मुझे कहते रहते हो हालांकि घर ले चलूँ आपको, और वहाँ जाके जो तुम माही को उतारते हो ना वो सबको नजर आता है। भाभी आप भी ना बस, क्या मैं भी बस, शक्ल देखी थी अपनी, इतनी से निकल आई थी, कितने परेशान थे तुम। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, जो हो गया है मैं इसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त पर रहते हुए मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हम सबको माही की शादी के लड्डू खिलाने वाले थे। कुरियन ने सैम को चढ़ाते हुए कहा। थैंक्स अगेन भाभी, खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी। बेचारा कब से चाची चाची कर रहा है। अच्छा है बाबा को जाने के लिए कहती हूँ, और तुम्हारा फेवरेट डिनर भी बना दिया है, गर्म करके खा लेना। ओके भाभी। हुरिया, हमद और कन्नर साहब के जाने के बाद सैम ने खाना गर्म किया, तभी डोरबेल बजी। सैम ने जैसे ही दरवाजा खोला कि मुंह से जोरदार चीख निकल गई। भैया, सैम ने दरवाजे में खड़े आहल को देखकर इसे गले लगाते हुए कहा। भाई कहाँ चले गए थे? कोई राबता ना कोई खबर, ऐसे भी कोई करता है क्या? सैम ने आहल के गले लगते हुए शिकवा किया। यार अंदर तो आने दो, इधर ही सारी बातें करोगे क्या? ओह आए ना, आपके आने की इतनी खुशी हुई कि अंदर बुलाना ही भूल गया। सैम ने आहल से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर इसे अंदर जाने का रास्ता दिया।
شکریہ بھیا آپ آ گئے، ورنہ آپ تو ہمیں بھول ہی گئے تھے۔ بس یار میں بہت مصروف تھا، رابطہ نہیں کر سکا، لیکن اب میرا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے، آہل نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تھینکس گریڈ، آج کا دن تو بہت خوشی بھرا ہے، پہلے آپ آئے اور اب اتنی بڑی خبری۔ ویسے ایک اچھی خبر میرے پاس بھی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کھانا کھا لیں، سیم نے میز پر رکھے کھانے کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں بھائی کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ آہل نے اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد کہا، کھانا تو بہت ٹیسٹی بنا ہے، کوئی نیا کوک رکھا ہے کیا؟ بابا نے؟ نہیں بھیا، کھانا کوک نے نہیں، بابی نے بنایا ہے، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں وہ تو، بس انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ سیم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ بابی؟ آہل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بھیا، یہ سارا کھانا حوریہ بابی نے بنایا ہے، سچ میں وہ بہت اچھی ہیں۔ بنڈل آف تھینکس بھیا فار بینگ ہیئر، اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرتے تو مجھے اتنی اچھی بھابھی کبھی نہ ملتی، شی از دا بیسٹ۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بابا آپ کی حوریہ بھابھی کے ساتھ شادی سے ناراض تھے، لیکن اب سب سے زیادہ خوشی بھی وہی ہیں، حوریہ بھابھی نے نہ صرف ان کا دل جیتا بلکہ پوری فیملی کی آئیڈیل بن گئی ہیں، اور آج تو انہوں نے کمال کر دیا۔ بابا کے ساتھ ماہی کے گھر ہی ہیں ہمارے رشتے کی بات کرنے، میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی یہ سوچ کر کہ بابا نہیں مانیں گے، لیکن بابی نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا۔ سیم اپنی خوشی میں مگن بولتا آہل کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ گیا، یہ اس کے مضبوط اسباب ہی تھے جو وہ اتنا بڑا دھچکا برداشت کر کے بھی نارمل بیٹھا تھا۔ سیم تمہاری بھابھی کب آئیں گی اور کیا وہ ادھر ہی رہ رہی ہے؟ آہل نے کچھ سوچ کر مناسب لفظوں میں پوچھا، وہ ابھی اسے سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے وہ خود کو اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ اس دن آئی تھی بھیا جس دن آپ نے مجھے کیپٹن ساتھ کے آنے کا میسج کیا تھا، تب تو وہ اور حمد ادھر ہی رہ رہے ہیں، 3 سالوں میں ایک بار بھی کہیں نہیں گئی وہ۔ حمد؟ آہل نے سوالیہ انداز میں نام لیا۔ انہیں پتا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ حمد کون ہے؟ جی بھائی، حامد آپ کا بیٹا، وہ بھی بھابھی کے ساتھ گیا ہے، بہت شرارتی ہے، سارا دن بہت تنگ کرتا ہے بھابھی کو، بالکل آپ کا کاربن کاپی ہے۔ سیم کے لہجے میں حامد کے لیے بہت محبت جھلکتی۔ آہل کو اپنے سر پر شدید درد محسوس ہوا، سیم کی باتوں سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا، کوئی عورت اس گھر میں اتنے عرصے سے اس کی بیوی بن کر رہ رہی ہے، پتہ نہیں کس کے بچے کو اس کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس کا خود کا بیٹا کدھر ہے؟ یہ بات اس کی پریشانی بڑھا رہی تھی۔ سیم کیا تم یا بابا اس دن کیپٹن صاحب سے ملے تھے؟ آغل نے غیر محسوس انداز میں پوچھا۔ نہیں بھیا، جب میں گیٹ پر گیا تو بھابھی حامد کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی، کیپٹن کو شاید جلدی تھی اس لیے وہ ہم سے ملے بغیر چلے گئے۔ سیم کی بات سن کر آغل نے سر ہلایا۔ بھیا سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یس سیم، ایوری تھنگ از فائن، میں بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، آہل نے سیم کو کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے میں آ کر آہل نے تلاشی لینی شروع کر دی، اپنے کمرے اور الماری میں حوریہ کا سامان دیکھ کر اسے غصے کا گراف کافی تیزی سے اونچا ہوا۔ آخر کار ایک دراز میں اسے حوریہ کے ڈاکیومنٹس نظر آئے جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ اور تعلیمی استعداد تھے۔ آخر نے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا، اس کی پک بنانے کے بعد ڈاکیومنٹس کو واپس ان کی جگہ پر رکھا اور موبائل پر اپنے ایک ماتحت کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کاشف میں تمہیں ابھی ایک پک سینڈ کرتا ہوں، مجھے فوراً اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، جلد۔ پک میں لکھے ایڈریس پر جاؤ اور وہاں موجود لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرو، مجھے ابھی کی ابھی ساری معلومات چاہیے، آدھے گھنٹے کے اندر۔ فون پر ہدایت دینے کے بعد آہل نے کمرے میں دیکھنا شروع کر دیا، کہیں کوئی خفیہ کیمرہ یا ڈیوائس مل جائے، لیکن ایسے کہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تھک کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، بہت غلط شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، بس ایک بار مجھے تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن مل جائے پھر تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھو گی۔ آہل بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا، تبھی ایک خیال کے آتے ہی اس نے موبائل پر کال ملائی اور دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہوئے کہنے لگا، میجر آہل رضا اسپیکنگ، کیپٹن صاحب مجھے ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ نے میرے گھر جا کر میرے بیٹا کس کو دیا تھا؟ آہل کے لہجے میں محسوس سنجیدگی در آئی۔ سر اس دن آپ کے گھر ایک لڑکی کھڑی تھی جس سے میں نے کرنل صاحب اور آپ کی بھائی کے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو نے میں بچہ انہیں دے دیا کہ جب کرنل صاحب آئیں تو ان کے حوالے کر دیں۔ کیپٹن صاحب اتنی بڑی ذمہ داری پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی آپ نے اتنی غیر ذمہ دارانہ کا مظاہرہ کیا ہے، آپ ایسے کیسے میرا بچہ کسی کے حوالے کر سکتے تھے؟ میجر آہل نے انتہائی سختی سے کہا، لہجے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں تھی۔ سوری وہ سر، وہ لڑکی گھر کے اندر تھی، مجھے لگا وہ آپ کی کوئی ریلیٹیو ہوگی، اور اس نے کہا تھا کہ کرنل صاحب شام کو آئیں گے اور اس وقت مجھے بیس میں رپورٹ کرنا تھا۔ کیپٹن کی بات سن کر میجر آہل نے بے ہم کہتے ہیں پر اتفاق کیا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ یس ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از فائن، بٹ ریممبر تھینکس، آج کے بعد آپ کو کبھی ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ شیور سر اینڈ اگین سوری۔
कैप्टन साहब, अगर मैं आपको इस लड़की की पिक्चर सेंड करूं तो क्या इसे पहचान लेंगे? यस सर, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करता हूं, आप मुझे देख कर बताएं। मेजर राहत ने फौरन तौर पर हुर्रिया की पिक सेंड की तो इसके तस्दीक मशहूर पढ़ने के बाद इसकी परेशानी में मजीद वाज़ाफ हुआ। क्यों आई है ये लड़की इस घर में, क्यों झूठ बोलकर इस घर में रह रही है, पता नहीं क्या मकसद है इसके। जो भी है, अब इसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बस एक बार मुझे सच्चाई पता चल जाए, फिर तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने से पहले मरना पसंद करूंगी। हुर्रिया के बारे में सोच सोच कर आहिल का खून खोल रहा था। आहिल मुसलसल तरावदी कैफियत में था। तभी इसका मोबाइल बजा। कॉल रिसीव करते हुए इसने कहा, बोलो काशिफ, कुछ पता चला? सर, इस लड़की का नाम हुर्रिया उस्मान है, उम्र 23 साल है, तालीम ग्रेजुएट है, पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बहन भाई है। आईडी कार्ड पर लिखा एड्रेस इसके अपने घर के है जो कि बंद पड़े हैं। मोहल्ले वालों के मुताबिक 3 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है किसी फौजी के साथ जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और एक बेटा भी है। कभी कभार वो 2-3 महीने के बाद वो लड़की थोड़ी देर के लिए ससुर या देवर के साथ आती है और घर की सफाई करवा कर चली जाती है। सर, अभी तक बस इतनी मालूमात मिली है। इसके अलावा इस लड़की का एक सौतेला चाचा था जो कि जुआ खेलते हुए लड़ाई के दौरान मारा गया। इसके अलावा लड़की की प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है और मोहल्ले वालों के मुताबिक लड़की अच्छी किरदार और शोहरत की हामिल है। सर, मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं से इसके शोर का एड्रेस मिल जाए तो। नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो आई विल इन्फॉर्म यू। आहिल ने अपने मातहत की बात काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ खास मालूमात न मिलने पर आहिल की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। अब तो मेरी सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से ही खुलवाऊंगा, बस एक बार घर आ जाओ। आहिल ने ज़रहिंजा लहजे में कहा। अब इसका इंतज़ार था तो बस हुर्रिया के आने का। रात के 8:30 बजे कर्नल साहब और हुर्रिया की वापसी हुई। कर्नल साहब गाड़ी से निकल कर ड्राइवर से कुछ बात करने लगे। हुर्रिया सोए हुए अहमद को उठाकर जैसे ही हाल में ताहुरी नजर सामने बैठे सेम पर पड़ी जो इसी का इंतजार कर रहा था। इंतजार तो कोई और भी बहुत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन हुर्रिया को अभी इस तूफान की खबर नहीं थी। भाभी, आपने इतनी देर कर दी आने में। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। अच्छा जल्दी बताएं क्या हुआ, हारा ने क्या कहा? और माही वो सबर लड़की, सबर, जरा ब्रेक पाँव पर रखो, सब बताती हूँ। हुर्रिया ने सेम की बात काटकर मुस्कुराती हुई कहा, भाभी बताएं भी, तौबा क्या जमाना आ गया, शादी को लेकर इतना डिस्प्लिट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। अभी से ये हाल है, कल को पता नहीं क्या करोगे। हुर्रिया ने सेम की बेकरारी पर चोट की। भाभी, सेम ने चढ़ते हुए, अच्छा ठीक है बताती हूँ। सब कुछ वैसा हुआ जैसे मेरा भाई चाहता है। तुम ही इतने अच्छे कि किसी भी लड़की के लिए तुम्हारा साथ इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। हाला ने कहा है, कहने कोई एतराज नहीं। माही का हाल भी कुछ तुम्हारे जैसे ही लग रहा है मुझे। तुम्हारी बात पक्की कर दी गई है, इसी संडे को तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। बाकी जो पूछना है कल पूछ लेना, अभी अपने कमरे में जाऊँ। मैं भी जाकर हमद को सुनाऊंगी, थक गई हूँ इसलिए। उठाकर हुर्रिया ने मुस्कुराते को, जाए रूम में एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। सुबह पूछूंगा आपसे कि सरप्राइज कैसा लगा। सैम ने जाते हुए हुर्रिया से कहा। पागल है पूरा। हुर्रिया सैम की बातों में मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी और बगैर किसी की तरफ देखे अहमद को बेड पर लटाया। अपनी आदत के मुताबिक इसके सर पर प्यार किया और कमर दुरुस्त करने के बाद अपने कानों से झुमकी उतारने लगी और साथ साथ सैम की गिफ्ट को ढूंढने के लिए कमरे में इधर उधर नजर डालने लगी। तभी इसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही इसने सोफे पर शान से बरजमा होकर से आहिल को देखा जो इसे ही देख रहा था बल्कि घूर रहा था। इसकी सांस सीने में ही कहीं अटक गई और हाथों से छूटकर झुमके नीचे गिर गए। वो लम्हा आ गया जिसके लिए लाख चाहने के बावजूद भी हुर्रिया खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। हुर्रिया अक्सर आहिल के आने का सोचती थी, लेकिन इसके आने पर वो क्या करेगी, ये इसको सच्चाई कैसे बताएगी, ये इसने कभी नहीं सोचा था। और ये सब कभी सोचना ही नहीं चाह सकती थी। इसके सोचने आहिल के आने पर ही खत्म हो जाती थी। हुर्रिया को खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर आहिल अपनी जगह पर से उठा और सख्त तेवर लिए हुर्रिया की तरफ बढ़ने लगा। चट्टानों से सख्ती आंखों में जला कर हाँक कर देने में तपश लिया आहिल हुर्रिया के पास आया, लेकिन इसके कुछ भी कहने से पहले दरवाजा खोलकर कर्नल साहब अंदर आए और दोनों को इतना करीब देखकर शर्मिंदा होकर कहने लगे, सॉरी नो टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे अभी सेम से तुम्हारे आने का पता चला तो बस खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सका। सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ। कर्नल साहब को देखकर आहिल थोड़े से फासले पर हुआ और हुर्रिया ने अपना कब से अटके की सांस बहाल की। तभी कर्नल साहब की बात ने जहाँ हुर्रिया को लेकर आहिल की नफरत में इजाफा किया है, हुर्रिया अपनी जगह चोर सी बन गई। तभी आहिल ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए अपने बाप से गले मिलते हुए कहा कि ऐसी बातें कर रहे हैं बाप, बाबा मैं आप भाई का इंतजार कर रहा था, अभी बस आने ही वाला था आपसे मिलने। और सुनाओ यंग मैन, सब ठीक है? कर्नल साहब ने आहिल से अलग होते हुए पूछा। जी बाबा, सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फिट। जिसकी इतनी प्यारी बेटी हो, बहू जैसी बहू हो, इससे कुछ ही होने ही नहीं सकता। बहुत ख्याल रखती है हम सबका। अच्छा अब तो तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं।
کرنل صاحب کی بات پر سن کر آہل مسکرا بھی نہ سکا اور ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے حوریہ کی طرف مڑا۔ حوریہ کے لیے اپنے باپ کے حالات جان کر اس کے غصے اور ناگواری میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے بالوں کو زور سے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، کیوں آئی ہو یہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ آہل نے اپنی نظریں حوریہ کے خوبصورت چہرے پر ٹکاتی ہوئے جہاں اس وقت بہت سارا خوف تھا، کس کے کہنے پر نہیں آئی، میں بس غلطی سے آ گئی تھی۔ حوریہ کی نظریں فرش پر ٹکائی کہا، آنکھیں اوپر اٹھاؤ۔ آہل کے کہنے کے باوجود بھی حوریہ نے پلکوں کی جا نہیں اٹھائی۔ میری طرف دیکھو اب کی بار آہل نے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے قدر چلا کر کہا تو حوریہ نے غور سے آنکھیں بند کری۔ آنکھیں کھولو۔ آہل کے لہجے میں چھپی وارننگ محسوس کر کے حوریہ نے آنکھیں کھول کر آہل کی طرف دیکھا اور دونوں آنکھوں سے ایک ایک آنسو گالوں پر بہہ گیا۔ نہ رونے کی غلطی بھی مت کرنا، ایک بھی آنسو مزید نہیں بہنا چاہیے، مجھے لڑکیوں کے آنسوؤں سے سخت نفرت ہے، آہل نے نفرت بھرپور لہجے میں کہا اور آہل کی بات سن کر اسے دیکھتی حوریہ کی آنکھیں لمحے کے ہزاروں حصے میں لبائے پانی سے بھر گئی اور قطرے قطرے آنسو بہنے لگے، گالوں پر نشان بنتے ہوئے گردن میں جذب ہو گئے۔ سننا نہیں تم نے، رونا بند کرو، میجر آہل رضا وہ آگ ہے جسے یہ آنسو نہیں بجھا سکتے، بہتر ہے کہ تم رونے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے اپنی سچائی بتاؤ، رونے کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے۔ آہل کے کہنے کے باوجود بھی حوریہ کے آنسو نہیں رکے اور روتی ہوئی کہنے لگی، میرا بازو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ حوریہ نے بہتی آنکھوں سے منمناتے ہوئے کہا، چلو شروع ہو جاؤ، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اسی وقت زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آہل نے حوریہ کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ حوریہ تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور آہل کو سچائی بتانے لگی۔ ایک لفظ سچائی بتانے کے بعد حوریہ نے کہا، دیکھیں پلیز میرا یقین کریں، یہی سچائی ہے، میں اس گھر میں بہت مجبوری کی حالت میں آئی تھی، اس وقت مجھے اپنی عزت اور زندگی بچانے کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ کی ضرورت تھی اور اس کے لیے میں آپ کا نام جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں استعمال کیا۔ وہ سیم کو غلطی فہمی ہو گئی تھی اور اس وقت مجھے خاموش رہنا ہی ٹھیک لگا، پھر بعد میں نے یہاں سے جانے کی بہت کوشش کی لیکن میں حامد سے دور نہیں رہ پائی، وہ معصوم بچہ ہے، مجھے اپنی ماں سمجھنے لگ گیا ہے اور میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پائی، گھر والوں کو سچائی نہیں بتا سکی، حامد کی محبت اور گھر والوں سے وابستگی نے مجھے کمزور کر دیا، میں نہ تو کسی مقصد کے تحت ادھر آئی ہوں اور نہ ہی کسی کے کہنے پر، مجھے بس تقدیر ادھر لے آئی تھی اور پھر نہ جانے کیسے اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے میرا دل کا رشتہ بن گیا جس نے مجھے باندھ دیا۔ حوریہ نے بغیر کچھ چھپائے سب کچھ بتا دیا، اس کے لہجے اور لفظوں میں سچائی جھلک رہی تھی جو آہل کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے حوریہ کی سنائی ساری کہانی جھوٹ لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے صرف سچ سننا ہے، اپنی جھوٹی کہانی کسی اور کو سنانا، مجھے بس اتنا بتا دو، تم پچھلے 3 سالوں سے میرے گھر میں میری بیوی بن کر رہ رہی ہو، کس سے پوچھ کر ادھر آئی ہو؟ آہل نے حوریہ کو دونوں بازوؤں سے جکڑتے ہوئے کہا، چھوڑیں مجھے، یہی سچ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، میں کل ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ حوریہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ تو تم سچ نہیں بتاؤ گی؟ فکر نہ کرو، مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں سچ اگلوانے کے، ویسے یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ گرفت موضوع سرد کرتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اپنے گھر جہاں پہ میں پہلے رہتی تھی، چلو تمہیں بھی ابھی اور اسی وقت چھوڑ کے آتا ہوں، میں تمہارا وجود اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ آہل نے پہلے بیڈ پر رکھا حوریہ کا موبائل اٹھایا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا، مگر حوریہ چلنے کے بجائے رک کر بیڈ پر سوئے حامد کو دیکھنے لگی، ایک بار پھر آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی۔ وہ جانے سے پہلے حامد کو ڈھیر پیار کرنا چاہتی تھی، اسے آخری بار گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن آہل سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آہل نے حوریہ کی اپنی جگہ رکے دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کے کہنے لگا، ہمت بھی مت کرنا دوبارہ کبھی میرے بیٹے کو دیکھنے یا چھونے کی، ورنہ یہ تمہاری نازک سے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا، چھوٹے جھوٹے اور غدار لوگ میرے بیٹے کے قریب آئیں، یہ مجھے کبھی برداشت نہیں ہے۔ آہل سرد مہری سے کہتا حوریہ کو باہر لے کر چلا گیا، گاڑی میں بیٹھ کر اپنا موبائل سے کال ملائی کرنے لگا، کاشف، ماریا اور 2 سول ریس سیکورٹی گارڈز کو اس ایڈریس پر بھیجو جہاں تھوڑی دیر پہلے تم گئے تھے، ابھی اور اسی وقت گھر میں بھیجو، میں بھی بس آ رہا ہوں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تمہارے گھر میں، تمہیں وہاں رکھنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے، ابھی کوئی اور جگہ نہیں، بٹ یو ڈونٹ وری، بہت جلد میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے آہل معمول سے کم وقت میں حوریہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے باہر حوریہ کو 2 لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ آہل گھر سے باہر نکل کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ لوگوں نے 24 گھنٹے اس گھر کی نگرانی کرنی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس گھر میں کوئی ہے یا نگرانی کی جا رہی ہے، کسی بھی طرح کی سرگرمی دکھائی دے فوراً مجھے بتانا، ٹیک یور پوزیشن امیڈیٹلی۔ گارڈ کو ہدایت دینے کے بعد وہ گاڑی کے پاس آیا اور حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلا گیا جہاں ایک 35-36 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ حوریہ کے ہاتھ کو پکڑا اور اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا،
مسز ماریا یہ لیجیے اور اپنے طریقے سے اسے ساری کی سچائی گھبرائیں، پتہ کیجیے کہ کس کس کی کہنے پر میرے گھر میں آئی ہے اور کتنی انفارمیشن دے چکی ہے۔ نرم برتن کی گئی کوئی ضرورت نہیں، اگر پھر بھی یہ سچ نہ بتائے تو پھر خود اپنے طریقے سے اس سچ کو گلوائے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ یہاں سے بھاگنے یا کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے ہے۔ باہر گائیڈ تو ہیں ہی، لیکن پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں کل پھر آؤں گا۔ آہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے حوریہ کا ٹھنڈا یہ ہاتھ کو چھوڑنا چاہا، لیکن حوریہ نے دونوں ہاتھوں سے آہل کے بازوؤں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یوں میرے گھر میں مجرموں کی طرح قید نہیں کر سکتے۔ میں بے قصور ہوں، کچھ نہیں کیا میں نے سوائے آپ کے بیٹے سے محبت کرنے کے۔ یہی میرا قصور ہے کہ میں نے آپ کے گھر والوں کو اپنا سمجھ لیا، بس، اور کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس بات کی آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ سزا تو ابھی تمہیں ملی ہی کہاں ہے، وہ تو تمہیں ایک بار جرم کے بعد ملے گی۔ ایسی سزا جسے سوچ کر تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ یہ سب تمہیں میجر آہل رضا کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مسز ماریا، آپ اپنا کام کریں، آہل نے حوریہ کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا اور لمبے لمبے ڈنک بیٹھتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے بغیر کسی کو بتائے آہل حوریہ کو گھر سے لے کے گیا تھا، ویسے ہی گھر میں بغیر کسی کو بتائے وہ اکیلا واپس بھی آ گیا تھا۔ حوریہ کے موبائل فون کو وہ مکمل طور پر دیکھ چکا تھا، اس کے سارے سوشل اکاؤنٹس چیک کر چکا تھا، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں ملا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے موبائل کو سوئچ آف کر دیا یا واپس رکھ دیا اور بیڈ پر آ کر حمد کے ساتھ لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو پہ لٹایا۔ آہل حمد کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اسے زور سے خود میں بیچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسیں دور تھی۔ اس کی سوچوں کی سوئی حوریہ پر ہی اٹی ہوئی تھی۔ کیا میں بابا کو اس کی سچائی بتا دوں؟ نہیں، جب تک وہ لڑکی خود اپنے منہ سے اقرار نہیں کر لیتی میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ جس طرح کی وابستگی سب کی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، ایسے میں کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے اور ثبوتوں کے ساتھ سب کے سامنے اس کی پول کھولنی ہوگی۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہت جلد میں تمہیں بے نقاب کر دوں گا، تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ بس، بہت ہو گیا، اب تم میرے گھر والوں کو جذبات کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتی۔ اب تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے اور ثبوتوں کے ساتھ سب کے سامنے اس کی پول کھولنی ہوگی۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہت جلد میں تمہیں بے نقاب کر دوں گا، تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ بس، بہت ہو گیا، اب تم میرے گھر والوں کے جذبات کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتی۔ اب تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حوریہ کے بارے میں سوچتے ہی رات کو کافی دیر سے اسے نیند آئی، لیکن صبح اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھل گئی تھی۔ حمد کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جاگنگ کے لیے باہر نکل گیا۔ آہل پورے 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا، لیکن گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ سبھی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ کرنل صاحب کی سحر خیزی کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے ان کا ابھی تک سونا آہل کو حیران کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ گھر اور اس گھر کے مالکینوں کو حوریہ کی عادت پڑ چکی ہے۔ وہ سب کو جگاتی تھی، آج چونکہ وہ تھی نہیں اس لیے سب سو رہے تھے۔ آہل سوئے ہوئے کرنل صاحب پر ایک نظر ڈالتا واپس اپنے کمرے میں آیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ نہا دھو ہو کر خوشبوؤں میں مسا بیڈ پر حمد کے نزدیک بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور حمد کو گلے میں لگانا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حمد اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی آہل نے فطرتاً جذبات سے مجبور ہو کر اسے اٹھانا شروع کیا۔ اٹھو بیٹا، اٹھ جاؤ۔ آہل نے حمد کی گالوں کو تھپتاتے ہوئے کہا، مما سونے دیں۔ آہل کے ہلانے پر حمد نے اس کے ہاتھ ہٹایا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب آہل کے ہلانے اور بلانے پر بھی حمد نہیں اٹھا تو آہل نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا اور حمد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور سامنے حوریہ کے بجائے آہل کو بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، پاپا پاپا آ گئے۔ حمد آہل کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ اپنے باپ کے گالوں پر چٹا چٹ پار کرنے کے بعد وہ اونچا اونچا چلانے لگا، مما دیکھو پاپا آ گئے، یا ہو مما پاپا آ گئے۔ حمد آہل کی مدد سے بیڈ سے نیچے اترا اور زور زور سے حوریہ کو بلانے لگا۔ کمرے میں حوریہ کو نہ پا کر اب گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ آہل جو کہ حمد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، ابھی ٹھیک طرح سے اسے گلے بھی نہیں پایا تھا اور وہ مما مما چلاتا باہر نکل گیا۔ حمد کا حوریہ کو پکارنے سے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حمد پوری گھر میں حوریہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ہال کے صوفے پر چڑھ کر اور اونچا اونچا رونے لگا۔ شور سن کر کرنل صاحب اسمبلی کمروں سے باہر آ گئے اور سوالی نظروں سے آہل کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے آہل نے سوچے سمجھے جواب دیے، اس کی کسی ریلیٹو کی ہاں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور وہ ادھر گئی ہے، 1-2 دن تک آ جائے گی۔ آہل کے کہنے پر کرنل صاحب نے فکر مندی سے کہا، ایسی کیسے جا سکتی ہے وہ؟
بغیر کسی کو بتائے وہ کدھر کی ہے وہ، یہاں پر تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اب یہ اچانک کہاں سے رشتہ دار آ گئے؟ ڈونٹ وری بابا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، خود اپنی مرضی سے کی ہے اور مجھ سے پوچھ کر کی ہے۔ آپ کو سو رہے تھے تو میں آپ کو جگانے سے منع کر دیا۔ آہل نے بابا کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور روتے ہی حمد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، سپر مین آپ کیوں رو رہے ہو؟ ماما پاس جانا ہے، حمد نے روتے ہوئے جواب دیا۔ حمد کی معصوم آنکھوں ایک چھوٹی اور دھوکے باز لڑکی کے لیے بہتے آنسو آہل کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ بیٹا ڈو ناٹ کرائی، میں ہوں نا آپ کے پاس، شاباش رونا بند کرو۔ آہل نے حمد کو پچکارتے ہوئے کہا، ماما مجھے ساتھ لے کر بھی نہیں گئی اور نہ ہی بتایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے کیا لے کر آئیں گی۔ پہلے تو وہ جب بھی باہر جاتی ہیں مجھے بتاتی ہیں کہ وہ میرے لیے چیزیں لائیں گی۔ حمد نے روتے ہوئے اپنا دکھڑا سنایا، میں آپ کو ڈھیر سارے ٹوائز لے کے دوں گا۔ اب تو رونا بند کر دو۔ سچی پاپا؟ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے جلدی سے تیار کر دیں، پھر ہم ڈھیر سارے کھلونے لیں گے۔ چاچو اور بابا دادو ساتھ جان لے کر جائیں گے۔ حمد نے آہل کی گود میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے آہل کے چہرے کو پکڑ کر کہا۔ نہاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت اور سب سے زیادہ کھاتے وقت حمد نے آہل کو بہت تنگ کیا۔ حوریہ کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت چڑچڑا ہو رہا تھا اور بات بات پر رو رہا تھا، جس کے نتیجے میں دوپہر تک اسے بخار نے گھیر لیا۔ پاپا مجھے ماما پاس جانا ہے، مجھے ماما پاس لے کے چلو، حمد نے روتے ہوئے آہل سے کہا۔ آہل اسے کمرے میں لے آیا تو اب زبردستی دوا پلانے کے بعد اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک حمد نے اسے بہت تنگ کیا اور اسے مسلسل پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حمد تھوڑی دیر بعد بہل کر پھر ماما کی رٹ لگا دیتا۔ دیکھو بیٹا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کھلونے لے کے دوں تو چپ کر کے جاؤ گے، اور تو پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، مجھے ماما پاس جانا ہے۔ ماما حمد تو آپ اچھے بچے ہو نا، تو آپ میرے ساتھ رہو، میں آپ کو ڈھیر سارے کھلونے لے کے دوں گا۔ آپ کی ماما گندی ہے، آپ اس کے پاس نہ جاؤ۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے چپ کروائے اور حوریہ سے دور کرے۔ نہیں ماما گندے نہیں، آپ گندے ہو، مجھے آپ سے نہیں بولنا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ چپ کر جاؤ حمد، اب آپ نے ماما کا نام نہیں لینا، اب آپ ماما پاس نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ رہو گے، میں آپ کا پاپا ہوں، آہل نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا اور پھر حمد کو اٹھانے لگا، لیکن وہ اور زور زور سے رونے لگا۔ آہل کو مارنے لگا، تبھی سیم آ گیا اور حمد کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حمد کے رویے نے آہل کی پریشانی کو صحیح معنوں میں بڑھا دیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ اینی پروگریس مسز ماریا گھر سے نکلنے کے بعد آہل سیدھا حوریہ کے گھر آیا اور اب وہ ماریا سے حوریہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا۔ نو سر، میں نے ان سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ وہی بتا رہی ہیں جو وہ آپ کو بتا چکی ہیں۔ آئی مین شیور سر، شی از انویسٹ، وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ مسز ماریا کے کہنے پر آہل نے سر ہلانے پر اتفاق کیا اور ان سے کہا، اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں، باقی سب مجھے دیکھ لوں گا۔ مسز ماریا کے جانے کے بعد آہل حوریہ کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے زمین پہ بیٹھی تھی اور نظریں زمین پر تھی۔ بکھرے بال رونے سے آنکھیں اور ناک انتہائی سرخ ہو چکے تھے، آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے آہل کی نظروں کے آگے کل مسکراتے لبوں سے کانوں میں جھمکے نکالتی ہوئی تیزی سے کمرے میں نظریں گماتی حوریہ کے دلکش چہرے کا گم گیا۔ وہ کل ہنستی مسکراتی حوریہ کی خوبصورتی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا، اور اب غم و حزن کے رنگوں میں ڈوبی زمین پر بیٹھی خاموشی سے مورت کو دیکھ کر ایک بار پھر ساکت ہوا تھا۔ نیم خاموشی ہو تم، سخت دلکش ہو تم، اس قدر مکمل نظم کس کی شاعری ہو تم، تیزی کانسی ہو تم، سرخ آتشی ہو تم، جانتی ہوئے ہو اس کو جس کی ہوگی ہو تم، خوب مسکرائے اٹھے نیند میں ہو، ہستی ہو تم، مجھ کو لگ رہی ہو یا واقعی پری ہو تم۔ نہ جانے کتنی دیر ویسے ہی کھڑا رہا، مگر حوریہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا رخ بدل لیا۔ بس جس منظر نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا، اس کے ہٹتے ہی اس ساکت قدموں نے حرکت کی اور وہ بھی حوریہ کے ساتھ ہی زمین پہ بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ اپنے گالوں پر آہل کے ہاتھ قلم میں محسوس کر حوریہ کی آنسوں سے بھری آنکھیں جھلک پڑی۔ آہل کو اپنی ہتھیلی پر نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ظلم کر رہی ہو اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر میجر آہل رضا ایک اداس فشان چٹان ہے جس پر تمہارے یہ آنسو اثر نہیں کریں گے۔ مت ٹکراؤ مجھ سے، ختم ہو جاؤ گی۔ دونوں ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا چہرہ حوریہ کے قریب کرتے ہوئے آہل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آہل کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی حوریہ نے مشکل سنا آہل کی سانسوں اور اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے حوریہ نے پوری قوت سے اسے پیچھے کیا اور اپنے چہرے اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں نہیں یقین کر رہے میرا؟ میں نے جو کیا اپنے بچے کی محبت میں کیا، یقین کریں میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔
حوریہ نے بیڈ کے سہارے کھڑے ہو کر کہا۔ آہل پر جو ایک فسوس سا چھایا ہوا تھا حوریہ کی اس دھکا دینے پر چند سے ٹوٹ گیا۔ وہ اب واپس اپنے ہول میں بند ہو گیا۔ پھر سے وہ آہل بن گیا جس سے دشمن پناہ مانگتے تھے۔ پھر پتھر دل میجر وتر جس کے ہاتھ اپنی بے وفا بیوی کو گولی مارتے ذرا نہ کانپے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حوریہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، میں تمہیں کوئی گٹمر بیوقوف نظر آتا ہوں کیا؟ آہل اتنی زور سے دوڑا کہ حوریہ کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے خوف سے آنکھیں مینچ لیں اور دونوں کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے 2-4 آنسو بہا کر دکھاؤ گی اور کچھ بھی جھوٹ بول دو گی تو میں یقین کر لوں گا؟